نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله عنا محمدا ما هو وصلى الله على النبي الأمي. قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابی لشدید. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ جل شانہ کی اگر تم نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو اور تم ان کا احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوها، تم نہ گن سکتے ہو نہ ان کا احاطہ کر سکتے ہو. اللہ جل شانہ نے قرآن میں موٹی موٹی بڑی بڑی واضح اور بڑی ضروری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا قلیلا ما تشکرون. تو جس نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حیران کن بات ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. مثلا میں آپ کو عرض کروں، آپ نے کھانے کا بھی شکر ادا کیا، رزق کا بھی. آپ کو گھر مل گیا، اچھا، آپ نے رینٹڈ ہاؤس کا بھی شکر ادا کیا. آپ نے کپڑا خریدا تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا، شکر ادا کیا. یہ بھی آپ نے کہا سفر کے لیے گاڑی مل گئی تو آپ نے اس کا بھی شکر ادا کیا، اور آپ نے تسلیم کیا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. آپ نے اس کا بھی شکر ادا کر دیا. تو بہت ساری چیزیں اور ہاں، آپ کو ترقی ہو گئی، آپ کو تنخواہ میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے شکر اس کا ادا کیا. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک سوال آپ نے دیانتداری سے اس کا جواب مجھے نہیں، اپنے قلب کو دینا ہے. وہ یہ کہ جنوری 2022 سے لے کر آج بھی 14 ہے، کل 14 ہے، کل 14 ہے، تو 14 اگست تک آپ نے کتنا شکر ادا کیا استحضار کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ نے مجھے آنکھیں دی، اس آنکھ کا شکریہ. آپ نے نا ایک جگہ پر آپ کو پیاس تھی، اس نے آپ کو پیپسی پلائی، آپ نے کہا شکریہ. دودھ کا گلاس شکریہ. اور کسی نے آپ گیا چائے پلا دی، بڑا بڑا شکریہ. آپ نے چائے کا بھی شکریہ ادا کیا، پیپسی کا بھی، 7 اپ کا بھی، کھانوں کا بھی. اب صرف میرا ایک سوال آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ یہ کہا. یعنی میں نے آپ کو ٹائم بھی دے دیا، جنوری سے لے کر 2002 سے لے کر اب تک. اے اللہ، یہ جو آنکھ آپ نے مجھے دی تھی، اے اللہ، میں اس آنکھ کا بہت محتاج تھا. اللہ، اگر تو مجھے آنکھ نہ دیتا تو میں اندھا ہوتا. اللہ، میں بڑی مشقت میں پڑ جاتا. میرے کریم آقا، تو نے مجھے آنکھ عطا کی. اللہ، یہ بلا استحقاق عطا کی. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے مجھے آنکھ عطا کی. اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے. دوسری بات، اللہ جل شانہ نے مجھے بصارت عطا، یہ تو بصارت تھی. اللہ جل شانہ نے مجھے سماعت عطا کی. اے اللہ، تو نے مجھے سماعت عطا فرمائی، ورنہ میں بہرا ہوتا. اے اللہ، تو نے مجھے گویائی عطا فرمائی، ورنہ میں گونگا ہوتا.
اے اللہ تو نے مجھے عقل اور شعور عطا فرمایا، ورنہ میں پاگل اور مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے اللہ اکبر۔ اب میں کیا عرض کروں، یہ بصارت کیا چیز ہے؟ بیٹا آئی اسپیشلسٹ سے جا کے پوچھیں کہ ساری زندگی اس میں آئی پہ کھپ جاتی، آئی آنکھ پر کھپ جاتی ہے، اور وہ اس کی تفصیلات میں کہتا ہے کہ میں نے کل 5% سیکھا ہے۔ یہ نظام جو آئی کا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا عکس جو ہے دماغ پہ پڑتا ہے، اور نیچے ریٹینا جو پردہ ہے، اور ریٹینا کے اندر جو سرکولیشن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر آپ پنجاب کی اوپر سے تصویریں لیں تو جو پنجاب کا جو اریگیشن آبپاشی کا سسٹم ہے، اس کے اندر جتنی آپ کو رگیں نظر آئیں گی، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں، نہریں، اگر آپ ریٹینا اگر آپ ریٹینا آنکھ کے پردے کو کہتے ہیں، اگر اس کا آپ عکس لے لیں، اس کی تصویر لے لیں، تو وہ جو اریگیشن سسٹم پنجاب کا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ریٹینا میں پایا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کروں کہ اللہ نے تمہیں آنکھ دی، تم نے تو اچھا تم اگر کہہ دیتے نا اللہ اس آنکھ کا شکریہ، سماعت کا شکریہ، گواہی کا شکریہ، تو شکریہ کیا ادا ہونا تھا؟ میں تو کہ اللہ تعالیٰ میں تو شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں، اللہ شکریہ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے دل میں سوچنا ہے کہ آپ نے کتنی چیزوں کا شکر ادا کیا، حج کا شکریہ، عمرے کا شکریہ، آپ نے شکریہ، لیکن کبھی آپ نے اپنی ذات میں فٹ کی ہوئی اشیاء، یا اللہ آنکھ کا شکریہ جنوری سے لے کر اگست تک دیکھیے کتنی دفعہ ادا کیا، جبکہ اللہ جل شانہ انہی نعمتوں کو گنواتا ہے۔ یہ دیکھو ہم نے تمہیں بصارت دی، اس کا شکریہ ادا کرو، ہم نے تمہیں سماعت دی، اس کا شکریہ ادا کرو، ہم نے تمہیں گویائی دی، اس کا شکریہ ادا کرو۔ قلیلا ما تشکرون۔ اول تو لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے بھی ہیں تو بہت ہی تھوڑا شکر، جسے دل ہی نہیں پچتا شکر سے۔ تو فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ، اور فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اچھا اب دیکھیے گا کہ میں نے آپ کو نعمتیں گنوائی، میں نے آپ کو نعمتیں گنوائی۔ اچھا اگر آپ نے ان نعمتوں کو، اگر آپ کو ان نعمتوں کی قدر و منزلت نہیں سمجھ آ رہی، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے دیکھیں کہ اگر اللہ ہمیں آنکھیں نہ دیتے، اندھے ہوتے، اگر نہیں سمجھ آ رہی کہ آنکھ تو ٹھیک ہے، سماعت تو پھر اللہ میں سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر ہمیں سماعت بھی دے دیتے اور نگاہ بھی دے دیتے اور زبان نہ دیتے تو گونگے ہوتے، ایکسپریس ہی نہ کر سکتے۔ تو اتنی اہم ترین چیزیں جو ہیں اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ جل شانہ فرمایا کہ تم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو میں نے آپ ایک میسج دیا کہ واقعتاً اگر جس نے یہ کہا اللہ اس آنکھوں کا شکریہ، اللہ اس سماعت کا شکریہ، اللہ اس بصارت کا شکریہ، اللہ اس گویائی کا شکریہ، اللہ اس صحیح دماغ کا شکریہ، کہ جس کے اندر خلل آ جاتا تو تم پاگل ہو جاتے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا۔ بیٹا آدمی، غریب آدمی بھی امیر ہو کے لینڈ کروزر حاصل کر لیتا ہے، اور امیر تین کے پاس بھی لینڈ کروزر چلی جاتی ہے، غریب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آنکھیں چلی جائیں تو پھر کیسے؟ بازار سے تو نہیں خریدیں گے، بازار سے تو نہیں خریدیں گے۔ اللہ، کڈنی جب کام کرنی، گردے جب فیل ہوتے ہیں تو ڈائلیسس پہ جاتے ہیں، ڈائلیسس فیل ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرو۔
وہ کڈنی خود نہیں بنا سکے، وہ گردہ خود نہیں بنا سکے، وہ کسی انسان ہی کا گردہ لیتے ہیں. پھر انسان کا گردہ انسان میں نہیں لگتا، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، پھر اس کی کراس میچنگ کرتے ہیں، جب وہ کراس میچ ہوتا ہے اس کے اپنے کسی عزیز کا، قریبی کا، تو کراس میچ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کا گردہ لگاتے ہیں. اس وقت پتہ لگتا ہے گردے کی کیا اہمیت ہے. کیوں کہ جب گردہ ہی لگے گا تو پھر اس کا بالمقابل موت واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. تو گردہ وہ وائٹل سٹرکچر کہ جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے. تو جناب یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. افئدہ کا بھی ذکر ہے، ہم نے تمہیں افئدہ قلب دیا، ہم نے تمہیں قلب دیا، ہم اس کا شکر ادا ہیں. آج کچھ موقع کی مناسبت سے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. 2 چیزیں بہت بڑی ہیں کہ جس کا شکر واجب ہے. نعمتوں میں سے سب سے بڑی یہ تو میں نے آپ کو صحت کی نعمت بتائی. اس صحت کی نعمت سے پہلے بھی ایک نعمت ہے، اس صحت سے پہلے بھی ایک نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. حضور کون سی نعمت؟ ایمان کی نعمت. اللہ، ایمان کی نعمت کا ویسے اثر جو پتہ لگتا ہے نا، جب آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں کفر جا کے جب دیکھتے ہیں نا، اور کفریہ تہذیب جب دیکھتے ہیں، اور کفر کے جو وہاں قلوب کے احوال دیکھتے ہیں، قلوب میں وحشتیں ہیں، ڈارکنس، اندھیرے ہیں، اس وقت اندازہ ہوتا ہے جو ان کے کانسیپٹ، ان کے نظریات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. جب یعنی کانپ اٹھتا ہوں جب وہ گیز کا تصور ہے کہ اللہ محفوظ کرے، کہ اللہ معاف فرمائے. گیز کہ مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی گمراہی کی بھی کوئی انتہا ہوگی. اور میں تو یہ لفظ سچی یقین جانیے گا کہ اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے میرے اندر شرم حیا اتنی محسوس کرتا ہوں کہ بیان کرتے ہوئے بھی نا میرا دل کانپتا ہے. لیکن پتہ ہے میں کیوں بیان کرتا ہوں؟ کہ آپ امریکہ اور یورپ کے عاشق بن رہے ہیں، تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو ان کے عشق کی کیا، ان کی غلاظتوں کی کیا حال ہے. پھر وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو استغفر اللہ، وہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کی ضرورت نہیں محسوس کرتی. وہ بھی ایک مرض ہے جو یورپ میں بہت پیدا ہو چکا ہے. اور آپ کو میں انتہائی تکلیف سے بتاتا ہوں کہ اب یہ مرض مسلمانوں میں آ گیا. لیسبین، کہ وہ عورتیں عورتوں سے مطمئن ہو جاتی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. اس کو دیکھ کے پھر نکلتا ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں یہ ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. اس کو دیکھ کے یقین جانیے چیزیں اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہیں، اور تضاد کی وجہ سے ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. ہم چونکہ حالت ایمان میں دارال کیا کہتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں، وہاں پر ذرا سے بھی جو ایمان کی لائٹ آتی ہے تو وہ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. یہاں اکابر کے ایمان کے 5000 کے واٹ کے بلب بھی جلتے ہیں، آپ استفادہ نہیں لیتے، آپ ان سے اثر نہیں لیتے. یقین جانیے گا جس وقت بالمقابل کفار، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے اب کیا عرض کروں اس پہ،
بیان ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو میں نہیں کچھ عرض کر سکتا. میں نے بعض گروہ کے عقائد پڑھے، الامان الحفیظ، یقین جانیے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی، میں نے بعض لوگ ایس سیکشنز کے عقائد کو پڑھا، اور ان کے جو اپنے لکھے ہوئے آتھرز تھے، یعنی ہمارے آتھرز نہیں، ان کے لکھے ہوئے جو آتھرز تھے، اس عقائد کو جب میں نے پڑھا، میں کہتا ہوں کہ اس وقت جیسے کہتے ہیں نا آدمی دوڑ کے، یعنی کہتے ہیں نا دوڑ کے اسلام کے کیبن میں آ جائے. توبہ 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 توبہ، دوڑ کے اسلام، یعنی جیسے آدمی کہتے ہیں وہاں سے آدمی دوڑ لگاتے، اور جو ہمارا برے سے برا آدمی بھی وہاں سے دوڑ لگاتے، گنہگار سے گنہگار آدمی بھی وہاں سے دوڑ لگاتے. بس وہ میں اس مجلس میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. نہیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے، اس وقت میرا کیا حال تھا، یا حضور میں آپ کے قدموں پہ سجدہ کر دوں. میرے منہ سے نکلا یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں پہ سجدہ کروں آ کے. اللہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. الحمدللہ، ساری طرف سے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مستقیم صراط، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اپنے اللہ پاک کے رب ہونے پر، اور دین اسلام کے دین ہونے پر میں اللہ سے راضی ہوں. سچ پوچھئے اتنی پاکیزگی ہے کہ بیان سے باہر ہے، اور اس قدر ہدایت اور نور ہے، سراپا نور ہے یہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ اللہ ولی الذین آمنوا ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور وہ نور سے ظلمات کی طرف. تو میں آپ کو بتا رہا تھا سب سے ایک میں نے بات کی تھی کہ سب سے بڑی جو نعمت ایمان ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس وقت اس کے تقابل میں جب ہم کفر کو دیکھتے ہیں، اور جب کفر کا مشاہدہ کریں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، آپ بھاگ کے نہ یورپ سے اور ادھر سے بھاگ کے آپ کسی نہ مسجد کے ممبر میں کسی امام اور خطیب کے، جیسے کہتے ہیں نا، ڈر کے اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں گے. جیسے بچہ کو ڈرایا جائے تو بھاگ کے ماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے. یقین جانی جب میں نے ایسی بات کیا، میں کہ حضور میں آپ کی قدموں پہ جا کے سر رکھ دوں. توبہ توبہ توبہ، یہ کفر اور یہ اسلام. پر کالے انگریز کیا جانے جن نے اپنا ذوق خراب کر دیا. تو سمجھ آئی بات میری بیٹا؟ نہیں، کالے انگریز، یونیورسٹیز کالجز میں کالے انگریز ہیں نا، ابھی کیا جانے ہیں. انہوں نے اپنا ذوق خراب کر دیا. ذوق خراب کرنے کی مثال دوں آپ کو، لمبی مثال نہیں دیتا، مثالیں تو حضرت وہ میرے شیخ کہنے لگے کہ ہم نا ایک جگہ میں ایک مل اونر نے ٹھہرایا، تو حضرت شیخ رودی زکریا رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ تھے، بلکہ یوں یہ تو الفاظ میرے نکل گئے، وہ کہتے میں ان کے ساتھ تھا. تو کہنے گے بہت امیر آدمی تھا، تو اللہ کی شان کہ اس کی جو تھی نا، اس کی مکان اس کی اسی احاطے میں ہی تھا، اس کا اپنا مکان جو فیکٹری کا احاطہ تھا. تو کہیں گے کہ اس فیکٹری میں نا چمڑا بنتا تھا. تو حضرت نے خود مجھے بتایا کہ شیخ نے یعنی وہ
قربت تھی مکان کو فیکٹری سے کچھ، تو شیخ کا مزاج بڑا نفیس، تو کہیں گے کچھ چمڑے کی بو سی جو تھی نا وہ کچھ آتی تھی، کہیں گے بھلا مبالغہ، میں نے ہزاروں کا، یعنی ہزاروں سے مراد 2-4 ہزار نہیں، 80-90 ہزار کا عطر جو ہندوستان سے آتا تھا، شمامت العنبر، وہ میں نے حضرت کے بستر پہ لگایا نہیں، گرا دیا، پھینک دیا، اور چاروں طرف بھی نہ۔ تو صبح اٹھ کے شیخ کہتے ہیں یہ کہ سامنے تو نہیں کیا، صبح اٹھ کے شیخ کہتے ہیں کہ عطر تو تم نے بہت لگایا تھا، لیکن ادھر کی بو بھی جو تھی نا ساتھ آتی رہی۔ یہ تھی حس، کیونکہ وہ عطر میں رہتے تھے اور یہ بو ان کے لیے نمایاں تھی۔ صبح اٹھ کے جب یہ معاملہ پیش آیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے ہمیں تو یہ بو آتی نہیں۔ چمڑے کے اندر جو ورکرز نہیں، جو ان کے بڑے تھے، جو ایگزیکٹیوز کے لوگ تھے، ان کو بھی بو نہیں آتی۔ وہ کیوں؟ بیٹا جب ایک خاص بو آپ سونگتے رہتے ہیں نا تو وہ ادھر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹا، جیسے اس کو کہتے ہیں جیسے زبان کے اوپر ٹیسٹ، ذائقے کے کچھ سیلز ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ لذیذ ہے، ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی olfactory bulbs ہوتے ہیں جو کہ سینس کرتے ہیں خوشبو کو اور بو کو۔ ان کے وہ جو olfactory bulbs ہوتے ہیں نا، وہ بالکل بو سونگ کے ان کی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ بو میں رہتے ہیں، ان کو بو آتی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا کہ کفر کی معاشرت، جب یہ کالے انگریز جب کفر کی معاشرت اختیار کرتے رہتے ہیں تو ان کو نہ وہ معاشرت ہی اچھی لگتی ہے، جب ان کو شریعت کی، سنت کی خوشبو دی آتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں تو ہم تو اسی کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور ادھر شیخ کے ہاں سنت کی خوشبو اتنی گہری تھی کہ اس کے باوجود جو بو آ رہی تھی وہ حضرت اس خوشبو میں بھی اس کو محسوس کر رہے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں کالے انگریز، کہ جن کے olfactory bulbs جو ہے نا وہ اس ماحول میں کثرت کی رہنے کی وجہ سے وہ کفار کی معاشرت کو پسند کرنے لگے اور اسی میں ان کو حسن نظر آنے لگا، اس لیے کہ ان کے سارے حصے ان کی وہ تباہ ہو گئیں۔ تو اب واپس آؤں، وہ یہ ہے کہ بیٹا سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ ہے ایمان۔ اللہم حبب الینا الایمان، ٹھیک ہے؟ تو اس ایمان پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ذرا جن نعمتوں کا قرآن تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے جنوری سے لے کر اب تک آنکھوں کا، سماعت کا استظہار کے ساتھ، کثرت کے ساتھ شکر ادا کیا، تو آپ کے دل میں اس کا جواب آ گیا کہ آپ اس سے غافل رہے اور اسی سے دیکھ لیں کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے اور ان نعمتوں کو جو ہمیں میسر ہیں ان کو ہم کتنا محسوس کرتے ہیں۔ ضرورت اتنی ہے کہ آنکھیں نکل جائیں تو چیخیں بھی نکل جائیں صاحب۔ دوسری بات تمام اکابر سے میں نے سنی ہے اور پڑھی بھی ہے، متقدمین بزرگوں سے بھی یہی قول پڑا ہے کہ جو زندگی میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکردانی کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وہ یہ کہ زندگی میں اگر جس نے
ایمان یعنی ہدایت اور ایمان، ایمان کا لفظ ہے، انہوں نے ایمان کا تفسیر، ایمان کا شکر ادا نہ کیا تو اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ ایمان کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ اس لیے بعض حضرات نے 7 دفعہ یہ آیت بھی بتائی کہ اگر صبح اور شام پڑھ لے تو اس کا ایمان محفوظ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بھی کہا کہ اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں تو ہم ایمان کا شکر ادا کریں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو یہ کہا گیا کہ جو ایمان جو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر صحت ساری رہی اور ایمان سلب ہو گیا تو اس لیے صحت کو بھی طلب کیا گیا ہے ایمان کے ساتھ، صحت بھی ایمان کے ساتھ۔ امریکنز کے پٹھے نہیں تم نے دیکھے، ایکسرسائز کرتے ہیں ایسے، ان کے ڈیلٹوائڈ بنے ہوئے، ایمان کہاں؟ ایمان تو کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا تم ان پہ رشک نہ کیا کرو جن کے سینوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا نا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر بڑے بڑے امریکنز جب ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائیں گے، ان کے سائنٹسٹ بھی، تو جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ تو اس پر ایمان، اب ایک ایمان کا شکر یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بچے کہ جن سے ایمان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے، جیسے کہ بد نظری۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نوجوان کی نگاہ کسی عورت پر پڑی اور اس نے اپنی نگاہ نیچی کر لی، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے، تو اللہ جل شانہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں، ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو بابا ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ جو تمہارے اس گھر سے باہر نکلو گے تو بازاروں کا اور جو ماحول پایا جاتا ہے وہ ایمان شکن ماحول ہے۔ یہ جو فتنے صبح و شام شہروں میں اور بازاروں میں اور گھروں میں ہیں، یہ ایمان شکن، یہ جو بعض سائٹس ہیں اس کی انٹرنیٹ کی، وہ ایمان شکن سائٹس ہیں، اسے ایمان سینوں سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمان کی قدر کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اچھا آئیے پھر پہلا سوال کا جواب تو ٹھیک آپ نے دے دیا۔ واللہ بتائیے کہ ہم جو اس زمین پہ رہتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ جل شانہ نے دے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ بیوی، اور کیا بتائیے؟ بیگم، اولاد، گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہائے نہیں، نام لو نا۔ واہ واہ، شاباش۔ قسم کھاتا ہوں کہ میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ ایمان کے بعد
سب سے بڑی نعمت پاکستان. آپ کو میں بتاؤں، علماء کرام ایمان کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں مولانا محمود میاں بھی تھے. میں بھی بیٹھ گیا، میں بھی سنتا رہا. ایمان کی وہ بات کر رہے تھے اور ایک مجلس تھی علم. تو میں نے کہا حضرت ایک اور بھی بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد. تو کہیں گے وہ کیا؟ میں نے کہا پاکستان. واللہ مجھے یاد ہے کہ مولانا نے کہا کہ وہ ایمان سے پہلے ہے. میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ یہ تو نہیں میں مانتا. کہنے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، کہ پاکستان نہ ہو تو ہمارا ایمان بھی سلب ہو جائے. بیٹا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہے تو بڑا تکلیف دے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک بڑی جس وقت امریکنز نے افغانستان پہ اٹیک کیا ہے، اس وقت ایک بڑی تعداد ایسی تھی وہاں افغانیوں کی جو ڈالرز لے لیے جنہوں نے، اور ایمان سلب ہو گیا. اور اب بتاؤں جو آپ حیران ہوں گے، ان میں سے اللہ محفوظ کرے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. بیٹا وہاں پر پھر انہوں نے جو فساد کیا، اس کے بعد غربت اور فقر کی حالت ہوئی. الامان الحفیظ. پھر ایک طبقہ عورتوں کا ایسا پیدا ہوا، اللہ، جو ان کفر کے لوگوں سے پیسے کماتے تھے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتے تھے. بس میں نہیں بیان کر سکتا. میرے افغان بھائی، ان کو اس کا صدمہ نہ لگے. وہ بس ایمان اور بھوک اور بچے، اس کی وجہ سے بس اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو معاف فرمائے. اللہ ان مجاہدین کو ہزار کروڑوں ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، جس نے لوگوں کے ایمان کو قائم رکھنے کا وہ ذریعہ بن گئے. تو جس وقت ایمان ملک گیا تو بیٹا اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور وہ بس پھر ایمان ٹھیک کہا مولانا نے کہ ہمارا ایمان پاکستان کی وجہ سے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے بیٹا ہماری. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں حضرت، وہ بھی میں نے مطلب براہ راست جو دکھاتے تھے، میں نے دیکھا کہ جس وقت عراق کے اوپر وہ انٹر ہو گئے بغداد میں، اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے پتہ کیا کام کیا؟ سب سے پہلے پانی بند کیا. آپ 4-5 سال کے ہوں گے. اس کے بعد حضرت انہوں نے الیکٹریسٹی بند کی، مطلب پانی بند کر دی، پورے شہر کا پانی بند کر دیا، پورے شہر کی الیکٹریسٹی بند. او ظالموں، توبہ، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں. اور اس کے بعد بیسکس جو چیزیں تھیں جو آتی تھی، ان کی بھی جو وہ اس کو روک دیا، سپلائی. اس کے بعد بیٹا یہ الفاظ تھے بعض عراقیوں کے، خدا کے واسطے جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کرو، ہمیں پانی، روٹی اور ہماری بجلی کھول دو. وہ بڑے عظیم لوگ تھے جو غاروں میں تھے افغانستان کے. ان کا ایمان صحابہ کا ایمان تھا. وہ ویسے ایمان لائے تھے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے. حکم بھی یہ نا کہ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، لوگ سے مراد یہی ہے صحابہ، تم بھی ویسے ایمان لاؤ. ان کا ایمان ان کے مشابہ تھا. یقین جانیے گا کہ میں نے آنکھوں سے مناظر دکھائے جا رہے تھے، اس کو توڑا، اس آفس کو توڑا اور وہاں سے چیزیں نکالنی اور چیزیں لے کے جائے جاتے. میری بالکل کسی کے صوفے لگا رہے ہیں کارپیٹ، اس طرح پھر انہوں نے ہونے دیا اس کو. انہوں نے نا اس لوٹ مار امریکنز نہیں کر رہے تھے. وہ نہیں آ کے انہوں نے نہیں لوٹنا سی تاڑے کلین کارپیٹ، اور تمہارے ایمان لوٹ لیتا بس مک گئی گل. انہوں نے اور کی، انہوں نے تیل لے کے جانا سی. انہوں نے کہا لو جی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملے کر کے وہ دکانوں کو لوٹ رہے تھے، فلاں چیزیں لوٹ رہے تھے. پہلے انہوں نے یہ بھی دیکھا
بس پھر میں نے یہ سوچا کہ واقعی کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، یہ ایمان بچانے کے لیے تھا، اور معیشت کو صحیح رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، اس سے بھی فقر سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ بس یہ باتیں بڑی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ کلام کیا تھا۔ بہرحال تو یہ حال ادھر تھا۔ تو جس وقت یعنی میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، تو محمود کہنے لگے کہ ہمارا ایمان بھی پاکستان سکے مرہون منت ہے، تو پہلے نمبر پہ پاکستان ہے، پھر ایمان ہے۔ مطلب ہے کہ کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارا ایمان پاکستان، ہم اتنے ضعیف اور کمزور ہیں، ہمارا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہوتا ان مشقتوں کا۔ تو بیٹا دوسری جو بڑی نعمت ہے، سب سے پہلی نعمت ایمان اور دوسری نعمت پاکستان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے پاکستان۔ میں نے تو یہ حدیث پڑھی ہے شیخ احمد سرندی کے مکتوبات میں کہ وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ اور مکہ سے، اپنے آبائی شہر سے محبت تھی۔ پھر پاکستان تو حفاظ اور علماء کا شہر ہے، ادھر 1 کروڑ حفاظ پائے جاتے ہیں، ادھر 30 سے 35 لاکھ تک مستند علماء کرام پائے جاتے ہیں، ادھر ہزاروں مدارس پائے جاتے ہیں۔ تو پاکستان تو نہیں ہے، یہ پاکستان شریف ہے، یہ پاکستان شریف۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے بعد، بیت المقدس اور اس کے بعد جو زمین پہ سب سے زیادہ قابل قدر چیز ہے وہ دارالعلوم کراچی ہے، وہ تقی عثمانی صاحب کا دارالعلوم ہے۔ ویسے بھی دنیا میں وہ بے نظیر ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ، یہ زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میرا قلب اس کی گواہی دیتا ہے، اور میری قلب کی آنکھیں اس کا مشاہدہ کرتی ہیں کہ اگر مدارس نہ ہوتے تو پاکستان بہت ضعیف اور کمزور ہو جاتا۔ ابھی بھی پاکستان بہت طاقتور ہے۔ یہ مدارس کی وجہ سے 1 کروڑ یہاں حفاظ ہیں، اور مدارس کی وجہ سے 35 لاکھ مستند علماء کرام ہیں، اور مدارس کی وجہ سے لوگوں میں حیا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پر، عرب میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، جو شریعت کے مطابق بھی زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرا جینز اور پینٹس پہنتے ہیں۔ یہ ہمارا لوکل مسجد کا مولوی اور لوکل مسجد کا خطیب، یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان میں عورت نے جین نہیں پہنی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے تاجروں کی عورتیں جین پہنتی ہوں؟ وہ سونے سے ان کو لا دیں گے اور لباس چاہے ریشم کا پہنا دیں، جینز نہیں، ہمارے کلچر میں جین نہیں آئی۔ یہ انتہائی گھٹیا لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں، کالے انگریز، بس ان کو
ان میں کوئی عورت بچی بے عربی کا شکار ہو کر چین پہن لیتی ہے، وہ ہماری معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتی۔ پورے شہر لاہور کے اندر جتنی عورتیں ہیں اس کے اندر اگر 200-250 عورتیں جین پہن لیں تو ہمارے معاشرے کی نمائندگی تو نہیں ہو رہی نا، وہ تو بیمار ذہن کی عکاسی ہے، احساس کمتری ہے۔ ہاں، لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، وہ جو اپنے بھی ہیں نا ان کے، وہ بھی ان کا مذاق اڑاتے، عزت کوئی نہیں کرتا۔ آج بھی پردہ دار عورت کی عزت یونیورسٹی کالجز میں بھی ہے، وہاں بھی بچیاں پردہ کرتی ہیں۔ میں ایک جگہ گیا ہوں، ایک یونیورسٹی میں، وہاں کچھ 30 یا 35 بچیاں تھیں، ان میں 12 نے پردہ کیا ہوا تھا۔ 12 نے پردہ کیا ہوا تھا کہ معمول پورا برتے سے مراد نقاب ہے، ماشاءاللہ کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو ہماری جو معاشرت میں عورت ابھی برہنہ نہیں ہوئی نا، یہ کریڈٹ پتہ کس کو جاتا ہے؟ یہ علماء کرام کو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تاجروں کو جاتا ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر کو جاتا ہے، فلم ایکٹر کو جاتا ہے، کس کو جاتا ہے؟ یہ علماء کرام۔ ہمارے علماء کرام نے گاؤں میں، شہروں میں کریا اتنے کلام، اتنے جوشیلا بیان اور اتنی سخت باتیں کہ جس میں حیا کو بیان اور بے حیائی کا اس قدر زبردست بیان اور حیا کی تعریف کہ وہ ہماری عورتیں الحمدللہ ساری عورتیں باحیا ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو عورتیں ظاہری طور پہ نقاب نہیں پہنتی، میں تو 80% کہوں تو مجھے صدمہ پہنچتا ہے، 90% سے بھی زیادہ، 95% سے بھی زیادہ، 97% وہ عورتیں باحیا ہیں۔ یہ بھی مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے 3% کیوں کہا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کہا شاید ہماری عورتیں 100% باحیا ہیں، الا ماشاءاللہ۔ جو عورتیں نقاب کے بغیر باہر جاتی ہیں، جن عورتوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا، وہ بازاروں میں جا کے پرچیز کرتی ہیں، وہ بے پردہ عورتیں ہیں، وہ بے حیا نہیں۔ ہر بے پردہ عورت بے حیا نہیں ہوتی۔ لاہور شہر میں حیادار عورتیں ہیں، بے حیا نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ ادھر ڈیفینس میں دیکھ لیں، وہ عورتیں وہ اپنے خامدوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں اور ان کے کپڑے وپڑے بے شمار ہوں گے ایسے ویسے، لیکن وہ ان کا کلچر ہے نا، اب پردہ کلچر میں سے نکال دیا گیا ہے، لیکن وہ بے حیا نہیں، وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے مردوں کے اوپر قربان ہو جانے والی ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو اچھی آپٹیمسٹ اچھی خبر بھی تو سناتا ہوں نا، اچھا گمان بھی تو رکھنا چاہیے۔ تو ہماری شہر کی عورتیں بے حیا نہیں ہیں، بس یہ بے حیائی تو ایسے ہی نا، یہ تو نہیں تم کہہ سکتے ہو نا بیٹا کہ کیا سارے شہر کے لوگ کینسرس ہیں؟ کینسر بھی تو پھیلا ہوا ہے۔ کینسر 10,000 کے بعد اگر ایک آدمی کو کینسر ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے شہر میں کینسر ہی پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ مدارس اور علماء کرام نے پاکستان کی جڑوں میں اپنا خون دیا ہے۔ جب تک مدارس قائم ہیں پاکستان کو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی نعمت پاکستان ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کا شکر ادا کرتا رہیں، اور پاکستان کا شکر یہ ہے کہ جو آپ کو کام دے دیا گیا ہے نا، میں آپ کو پاکستان کے شکر کا ایک تو واقعی پڑھے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تیرا شکر اللہ، یہ تو نے ہمیں آزادی دی۔ ہمارا بچہ مسجد سے ہو کے خیریت سے واپس آ جاتا ہے، بغداد میں یہ چیز نہیں ہے جی۔
تو میں یہاں پر اتنا آپ کو کلام کروں گا اور آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ آپ نے پاکستان کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ جو کام کر رہے ہیں نا، مثلا آپ ایک مسجد کے امام ہیں تو آپ نمازوں کی پابندی آپ کے ذمر میں ہے۔ آپ مدرس ہیں، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، سرفراہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ کے اوپر کسٹم میں ہیں، آپ امیگریشن میں ہیں، آپ سیکریٹریٹ کے اندر 17 گریڈ کے آفیسرز ہیں، جس جگہ، اور آپ تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ ایک کارپوریٹ سیکشن میں کسی جونیئر ایگزیکٹو ممبر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، آپ جس جگہ پر جو دنیاوی کام کر رہے ہیں نا، اس کام کو ایک ذمہ داری سے، ایک ہو گیا ذمہ داری، اور دوسرا لفظ ہے دیانتداری کے ساتھ، آنیسٹی۔ دیانتداری کی ٹرانسلیشن ہے آنیسٹی، ریسپانسبلٹی اینڈ آنیسٹی، دو لفظ ہیں، ذمہ داری اور دیانتداری۔ اور تیسرا ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ احتساب کی کیفیت کے ساتھ کام کریں۔ اور احتساب کس کے سامنے؟ حکومت کے سامنے نا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے احتساب۔ آپ بیٹا ذمہ داری، دیانتداری اور اللہ کی بارگاہ میں جو احتساب ہے نا، اس کے آپ جواب دہی کے جذبے کے ساتھ آپ اپنی جگہ کام کریں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا قیام، پھر اس کا استحکام، وہ انشاءاللہ اس کو دوام ملے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی جگہوں پہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ ہم اپنی جگہوں پر جب رشوت سے بچیں گے، بدعنوانی سے بچیں گے، کاموں کو ذمہ داری سے ادا کریں گے، ہمارا طریق دیانتداری، آنیسٹی اور اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کی شکل میں ہوگا، تو اس سے پاکستان کو استحکام پہنچے گا۔ یہ ہے وہ طریق۔ امریکہ اور دشمن اور بھارت اور وہ لوگ کہ جو پاکستان دشمن سازشیں کرتے ہیں، ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ان کی سازشیں اس وقت کامیاب ہوں گی۔ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ نہیں سکتے، نہیں توڑ سکتے۔ ان کی بھی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم پاکستان کو اندر سے کمزور کریں۔ تو اندر سے کمزور کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کو آپس میں لڑا دیں، فرقہ واریت کو فروغ دیں۔ بالکل فرقہ واریت، جب فرقہ واریت سے پاکستان قائم نہیں رہے گا۔ اگر آپ فرقہ واریت کو فروغ دیں گے تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ فرقہ واریت اتنی مضر چیز ہے۔ وہ فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، میں آپ کو کبھی اس کی بتاؤں گا کس طریقے سے انہوں نے بعض مولویوں کو ہائر کیا ہوتا ہے اور ان کو ہیوی پے دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے جوشیلی سے برفانی اور طوفانی قسم کے مولوی ہیں، تو ان کو ہائر کر لیتے ہیں، جذباتی مولویوں کو، اور ان کو اس لیے ہائر کر لیتے ہیں کہ وہ لڑائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مسلک کی گفتگو کر کے۔ اور جتنے معتدل اور جتنے کیا کہتے ہیں سنجیدہ، بیلنسڈ
ہاں، اور ویل بیلنسڈ، اور جن میں اعتدال، ماڈریشن، ان کو پتہ کیا کریں گے؟ ان کو شہید کریں گے. جو صلح جو ہوں گے ان کو شہید کریں گے، اور جو ایگریسو ہوں گے، وائلنٹ، پکڑیں گے ان کو جو وائلنٹ ہے. میں آپ کو اتنے دیر واقعہ سناتا ہوں. مجھے ایک جگہ پر پہنچنا ہے 12 بجے، وہاں پر نائٹ آف توبہ کی رات ہے، ری کنیکشن کوئی اس قسم کی چیز ہے. تو اگر یہ ہے وہ بات کہ جس وقت وہ کہیں گے اندر سے توڑو، اندر سے کمزور کرو. بیٹا جب انصاف نہیں ہوگا، جب تم ایل ڈی اے میں جاؤ گے تو تم رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا، اور جب تمہارا بس جائے گا تم بھی اس طرح کرو گے. اور جب تم لوگوں کو دودھ دو گے تو پانی ڈال دو گے، اور اگر بیف دو گے تو اس میں بھی پانی ڈال دو گے. اور جب تم کوئی چیز بیچو گے اس میں تم ایڈلٹریشن یعنی ملاوٹ کر دو. من غش فلیس منا، ہم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جب تم ایک چیز دکھاؤ گے تو عمدہ دو گے تو اسے گھٹیا. تم اوپر تو تم اپنی مرضی کے پیسے لو گے اور کہو گے جی سیب 400 روپے کلو ہیں، 10 کلو لو گے، اوپر اچھے ڈال دیں گے نیچے. ایسے تو میں نے بڑی دفعہ ہی دیکھا ہے، تو عام دیکھا ہے میں نے، حد ہو گئی. تو پھر جو ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی. یہ ہے کہ اندر سے توڑنا. دیکھ لیجئے وہ طالبان اس وقت، ان کے احوال آپ دیکھ لیجئے، وہ مضبوط ہیں، اندر سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. انہوں نے اسلامی حدود نافذ کر دی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اس لیے آپ ان کو چھیڑ کر سکتے ہیں جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. کمزور تو آپ ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. یاد رکھیے. آپ کو بتا دوں، آپ کے ساتھ یہ تو نہیں نا آپ کو کوئی بتائے گا، میں بتا دوں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. ان فقیروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، آپ مقابلہ کر لو. اچھا آپ مجھے بتائیں، کوئی اللہ کی مدد کے بغیر امریکہ کو نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے؟ آپ تو بیگرز ہیں نا. اچھا، لیکن وہ تو اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے امریکہ کو نکال دیا. ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ہوگی. آپ غزوات، آپ ادب اور احترام کی وجہ سے اور واقع بھی حقیقت کی وجہ سے بھی، خیر ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو صحابہ کرام تھے. غزوات کو چھوڑ دیں، خالد بن ولید کو چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے. حضور آپ خالد بن ولید کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد آج تک اس مقابلے کی آپ مثال نہیں دے سکتے. اگر آپ دے سکتے تو دے دیں. آپ محمود غزنوی اور اپنا محمد بن قاسم کی مثال اس کے بالمقابل نہیں لیتے سکتے. 48 کتنے تھے جی؟ 52 کنٹریز. راجہ دائر کے پاس کیا تھے؟ وہ ہاتھی تھے نا. اور اس کے پاس کیا تھے؟ توبہ، آسمان سے آگ برساتے تھے. شیخ الفاظ ہیں کہ ہم خونخوار درندوں کی طرح ماریں گے، اور ہمارے پاس وہ ویپنز ہیں کہ جو تمہاری یہ تو ادھر نہیں، جو تمہاری عمارتوں پہ گریں گے نا تو تمہارے جو لوہے ہیں نا ان کو گال دیں گے، تمہارے لوہے کو میلٹ کر دیں گے. اور انہوں نے جب آپ نے دیکھا نا کس طرح اس طرح ہوا ہے نا. آپ نے حضرت عمارت دیکھی جو نیچے گری ہے فلسطین، کس طرح گری تھی؟ یوں گری تھی. کس طرح گری ہے؟ یوں گری ہے. ہم آپ کے، یہ الفاظ ہیں ان کے، میں نے پڑھے ہیں کہ ہم آپ کے آپ کی جو بلڈنگز کے اندر جو اصل ہوتے ہیں، جو سریہ ہوتا ہے نا جی، مین چیز تو بلڈنگ سریے پہ کھڑی ہوتی ہے نا حضرت، وہ سریے کو ہم میلٹ کر دیں گے. ہم سریے کو میلٹ کر دیں گے. شیخ یہ میں نے ایک شیخ سے پوچھا، فرعون کی حکومت زیادہ تھی تو کہ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے تو 10، یہ تو فرعون تو اس کے مقابلے میں کچھ چیز ہی نہیں تھا. وہ بیچارہ کیا کرتا تھا؟ بیچارہ تو خیر میرے منہ سے نکلا، وہ نا بچوں کو بٹھا کے تو پانی میں وہ تو یہ کرتا تھا. حضرت کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ
آدمی جی اوپر سے 30,000 فٹ کی بلندیوں سے آگ برسائے اور آپ کو اس طرح نشانے دیکھے کہ ابھی آپ سر بھی باہر نکالیں تو آپ ادھر سے گولا ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے. ہم سر نہیں باہر نکال سکتے تھے, ہم فارورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. یہ میں نے ویسے بات کی ہے, آپ دیکھ لینا. میرے نزدیک میں اس کی ہسٹری میں مثال نہیں. صحابہ کے بعد, خالد بن ولید کے بعد, یہ جو امریکہ کو اس طرح مارا ہے, اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ تھا. بس صحابہ کے ساتھ کون تھا؟ اللہ. اور تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.